هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقولو دراصل یقولو بود حرکت واو نقل کردہ بما قبل دادن یقولو شد برائے موافقت باب. اگر منظور موافقت باب نبود اعلال نشدے، زیرا کہ اگر ما قبل واو و یا ساکن باشد حرکت برا ثقیل ندارن، حکم آوا و یا حکم حرف صحیح باشد چون دلعن و زبیون. یہاں سے صاحب کتاب یقولو کی اصل اور پھر اس میں جو تعلیل ہوئی ہے اس تعلیل کو بتلا رہے ہیں. تو صاحب کتاب نے یہ بتلایا ہے کہ یقولو اصل میں یقولو تھا، اور اس میں تعلیل یوں ہوئی کہ ہم نے کیا کیا کہ اس میں واو کی جو حرکت ہے یعنی پیش، اس کو ہم نے نقل کر کے اس کے ماقبل یعنی قاف جو کہ ساکن ہے اس کو دے دیا تو یقولو ہو گیا. بالکل سیدھا سادہ تعلیل ہے، اس کو ہم اور سمجھتے ہیں. تو یہ ہے یقولو. یہ اصل میں کیا تھا؟ یقولو تھا. یقولو. تو ہم نے کیا کیا، اس واو کی جو حرکت ہے یعنی پیش، اس کو نقل کر کے ماقبل یعنی قاف کو دے دیا اور واو ساکن ہو گیا تو یقولو ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا سادہ تعلیل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعلیل کی ہے اس تعلیل کس قاعدے کے پیش نظر کی ہے؟ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیں گے. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھیں گے. تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں یقولو دراصل یقولو بود. یقولو دراصل یقولو بود. یقولو اصل میں یقولو تھا، حرکت واو نقل کردہ بما قبل دادن، واو کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. تو واو کی حرکت کیا ہے؟ پیش، اور ماقبل کون ہے؟ قاف کو دے دیا ہم نے. یقولو شد تو یقولو ہو گیا. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ برائے موافقت باب کی موافقت کے لیے. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باب ہے یعنی قال یقولو، تو آگے صاحب کتاب بتلائیں گے اور پیچھے بتلایا انہوں نے کہ اس کے صیغوں کے اندر تعلیل ہوئی ہے. تو اس کے اور جو صیغوں کے اندر تعلیل ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی قاعدے کے پیش نظر تعلیل ہوئی ہے. لیکن یقولو کے اندر ہمیں کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت تعلیل، یعنی کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت تعلیل ہو سکے، آگے اس کو بتلائیں گے بھی. لیکن اگر ہم تعلیل نہ کرتے اور یقولو ہی رہنے دیتے تو ہوتا یہ کہ اس ایک باب کے بہت سارے صیغے ہیں اور ان صیغوں کے اندر، تمام صیغوں کے اندر تعلیل ہو رہی ہے، صرف ایک صیغے کے اندر تعلیل نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اچھا معلوم نہ ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام صیغوں کے اندر یکسانیت پیدا ہو جائے، تمام صیغے معلل ہو جائے، تعلیل شدہ ہو جائے. اس کے تحت صاحب کتاب نے کہا ہے کہ یقولو کے اندر تعلیل ہوئی ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کو، یعنی یہ باب کی موافقت کے لیے تعلیل ہوئی ہے، اس رائے کو دیگر صرفیوں نے صحیح نہیں مانا ہے اور اس کو کسی ایک قاعدے کے پیش نظر تعلیل کی ہے. تو صاحب کتاب وہی بتلا رہے ہیں کہ برائے موافقت باب کی موافقت کے لیے اگر منظور موافقت باب نہ بودے، اگر باب کی موافقت منظور نہ ہوتی، اعلال نہ شدے، تعلیل نہیں ہوتی. تعلیل کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو ہے کوئی قاعدہ ایسا ہی نہیں ہے جس کے تحت تعلیل ہو سکے.
قاعدہ جو ہے کسی نہ کسی علت کے تحت ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور یہاں کوئی علت تھی نہیں۔ مثال کے طور پر علت یہ ہے کہ زبان پر اس کا تلفظ ثقیل ہو، دشوار ہو، لیکن یہاں وہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ زیرا کہ اگر ماقبل واو یا ساکن باشد حرکت برا ثقیل ندارن، کہنے کہ جان لیجئے کہ اگر واو اور یا کا ماقبل ساکن ہو تو اس پر حرکت ثقیل نہیں جانی جاتی ہے۔ جیسے دلون ہے، نیچے دیکھیے دلون زبیون، یہ بھی یقولو ہی کے تحت ہے۔ جیسے یقولو ہے، اس میں واو کا ماقبل ساکن ہے، قاف ساکن ہے۔ اسی طرح دلون کے اندر بھی واو کا ماقبل لام ہے، بھی ساکن ہے۔ زبیون کے اندر یا کا ماقبل با ہے، بھی ساکن ہے۔ تو دلون اور زبیون کے اندر ہم نے کوئی تعلیل نہیں کی ہے۔ کیوں تعلیل نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ واو یا کا ماقبل اگر ساکن ہو تو وہ دشوار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح دلون اور زبیون کے اندر تعلیل نہیں، یقولو کے اندر بھی تعلیل نہیں ہونی چاہیے تھی صاحب کتاب کے موافق، لیکن ہم نے تعلیل کیوں کی ہے؟ تاکہ یقولو کے جو دیگر صیغے ہیں اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اور یقولو کے اندر بھی تعلیل ہو کر یکسانیت پیدا ہو جائے، اس لیے ہم نے تعلیل کی ہے۔ حکم واو یا حکم حرف صحیح باشد، اس واو اور یا کا حکم وہی ہے جو حرف صحیح کا ہے، یعنی جو ہے جس طرح حرف صحیح کے اندر تعلیل نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر یقولو کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ ہر واو اور یا جس کا ماقبل ساکن ہو اس کے اندر تعلیل نہیں ہوتی، اس کے اصل پر رکھا جاتا ہے۔ یقالو، دراصل یقالو، اب یہاں سے یقالو کی تعلیل بتلا رہے ہیں کہ یقالو کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے۔ تو سب آگے جتنے بھی صیغے ہیں اس باب کے، تقریباً سب کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ تو کہنے یقالو دراصل یقولو بود، یقالو اصل میں یقولو تھا، مروج ینصرو، یقالو مجهول ہے۔ فتح واو نقل کردہ بقاف دادن، کہہ رہے ہیں کہ واو کی فتح، دیکھیے غور کریے گا، یقولو میں واو مفتوح ہے، یہ اصل ہے، اسی سے تعلیل ہو کر یقالو بنا ہے۔ تو فتح واو نقل کر دیا، واو کی فتح کو نقل کر کے، یعنی یہ زبر کو نقل کر کے بقاف دادن، قاف کو ہم نے دے دیا۔ واو دراصل متحرک بود، واو اصل میں متحرک تھی، ظاہر سی بات اس سے پہلے سے فتح تھا، دیکھ لیجئے یہ یقولو ہے، اس سے پہلے سے فتح ہے یہ۔ وما قبل اکنو مفتوح گشت، اور اس کا ماقبل اب بھی مفتوح ہے، چونکہ ہم نے اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا ہے۔ واو را بالف بدل کردن، واو کو ہم نے الف سے بدل لیا، یقالو شد تو یقالو ہو گیا۔ اس کو ہم اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے یقالو، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا یقولو۔ یقولو وزن ینصرو، کیسے تعلیل ہوئی ہے؟ تعلیل یوں ہوئی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے واو کے فتح کو نقل کر کے اس کے ماقبل کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب ہوگا یقولو ہو جائے گا، یہ واو ساکن ہو جائے گا، لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ واو دراصل متحرک بود، واو اصل کے اندر متحرک تھی، یعنی ہم نے ابھی نہ نقل کر کے واو کی حرکت کو قاف کو دیا ہے، اس سے پہلے تو یہ حرکت یعنی فتح اس پر پہلے سے تھی۔ وما قبل اکنو مفتوح گشت، اور اس کا ماقبل اب بھی مفتوح ہے۔
ظاہر سی بات ہے، دیکھیے یہ قاف جو مفتوح ہے، ہم نے اس کی حرکت کو نقل کر دیا ہے. واو اور آپ الف بدل کر دن، واو کو ہم نے الف سے بدل لیا، یقال الشت، یقال ہو گیا. کہنے کا مطلب خلاصہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں اس واو کو الف سے بدلنا ہے، تو ہم نے الف سے بدل لیا. اب یہ کس قاعدے کے تحت بدلا ہے؟ صاحب کتاب نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، تو یقال ہو گیا. لیکن ایک دوسرا سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے. اب یہ کس قاعدے کے تحت بدلا ہے؟ اس کو صرف کی دیگر کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی قاعدے کے تحت یقولو کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے. تو قاعدہ تھوڑا سا مشکل ہے، مبتدی طلبہ کے لیے اس کا کما حق کو پورے طور پر سمجھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے. تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں اور ان کے ماقبل حرف صحیح ساکن، ٹھیک ہے، واو یا متحرک ہو اور ان کے ماقبل حرف صحیح ساکن ہوں، اور وہ واو اور یا مصدر میں الف ساکن سے ملے ہوئے نہ ہوں، تو قالا کے قاعدے میں ذکر کردہ شرائط کے ساتھ، جو قالا قاعدے میں شرائط ذکر ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو یہاں ہم نے ماقبل میں دے دیا نا، جیسے یقالو اصل میں تھا یقولو. اب جو شرائط ہیں اس کو ایک ایک کر کے سمجھنا پڑے گا، مبتدی طلبہ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن علم الصیغہ کے اندر آپ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. پھر اگر وہ حرکت فتح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل لیتے ہیں، جیسے یہاں یقالو کے اندر ہوا ہے. جیسے یقالو یباعو، یہ اصل میں یقولو اور یبیعو تھا. اور اگر وہ حرکت ضمہ یا کسرہ ہو تو اس واو اور یا کو اپنی حالت باقی رکھتے ہیں، الف سے نہیں بدلتے، جیسے یقولو. تو یقولو کے اندر اسی قاعدے کے تحت تعلیل ہوئی تھی. لیکن صاحب کتاب نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اب ایک سوال قائم کر رہے ہیں، یعنی کہ سوال فتح واو یقولو چرا نقل کردہ بقاف دادن. کہہ رہے ہیں کہ یقولو کے اندر جو واو مفتوح ہے اس کو نقل کر کے آپ نے قاف کو کیوں دیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دے. جواب از برائے آکی مجہول از معروف ساختہ میشوت. کہہ رہے اس وجہ سے کہ فعل مجہول یہ فعل معروف سے بنایا جاتا ہے. چون در معروف نقل کردن، جو ہم نے فعل معروف کے اندر واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، قاف کو دے دیا ہے. در مجہول نیز نقل کردن تا حکم ہر دو یکی شود. تو ہم نے فعل مجہول کے اندر بھی نقل کر دیا تاکہ دونوں کا حکم یکساں ہو جائے، برابر ہو جائے. تو یہ جواب دے دیا صاحب کتاب نے کہ ہم نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں فعل معروف کی موافقت کے لیے فعل مجہول کے اندر بھی قاف کی حرکت کو، واو کی حرکت کو نقل کر کے اس کی ماقبل قاف کو دے دیا تھا. تو یہ دو تعلیل تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.